تو تھوڑا سا شاید ہٹ کے سوال ہو، لائک آپ کی فوٹوگرافی کے حوالے سے کہ آپ کو جو ایوارڈ بھی ملے ہیں تھوڑے بہت، بٹ آپ کا ایک آ، آپ کی فوٹوگرافی میں ایک جو بات نظر آتی ہے کہ آ، آپ خوبصورتی کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اس علاقے میں یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے، ان کے لوگ کتنے خوبصورت ہے، اور جو جدھر سے آپ ہیں وہ وہ جو پرسپیکٹو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو لائک یہ آپ کو شوق کس طرح ہوا ہے، اور اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیں ہمارے ویورز کے لیے. فوٹوگرافی تو میں نے شروع کی تھی جب میں عوامی ورکر پارٹیز کے ساتھ جب کام کرتا تھا، تو پروٹیسٹ سے میں پروٹیسٹ فوٹوگرافی کرتا تھا، وہ پارٹی کے لیے میں کور کرتا تھا. تو جب میں گاؤں جاتا تھا تو گاؤں میں ماشاء اللہ سے پارا چنار کافی خوبصورت علاقہ ہے، تو بس وہ مطلب ماحول اس طرح سے بن جاتا تھا. تو میں اکثر پہلے میں لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہی کرتا تھا گاؤں میں، لیکن پھر بعد میں تھوڑا سا میں نے پورٹریٹس شروع کی، کیونکہ کبھی کبھار مجھے یہی لگتا تھا جب بھی میں لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ علاقے کی خوبصورتی تو میں ڈال لیتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ، یا وہ کافی اس کی پذیرائی بھی اس طرح سے ہو جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ خاص کر پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فارمر فاٹا یا مرج علاقہ جو ایریاز ہیں اس میں بھی اس طرح سے خوبصورت علاقے ہیں. جب وہ ڈالتے تھے تو اس کی وجہ تھوڑی سی ایک اٹینشن آ جاتی تھی کہ یہ علاقے بھی اس طرح سے یہ خوبصورت علاقے ہیں، ادھر بھی ٹورزم یا اس طرح سے کچھ آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا تھا کہ مل جاتا تھا کہ جو اس علاقے کی جو اہم ایشوز ہیں اس پر بھی بات کی جا سکے. تو میری کوشش یہی ہمیشہ سے یہی ہوتی تھی کہ نہ صرف میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ علاقے خوبصورت ہیں لیکن یہ علاقوں میں یہ والے مسئلے بھی ہیں، تو پھر میں اس کو پورٹریٹس یا اس جو اسٹریٹ فوٹوگرافی یا لوگ گاؤں کی لیول پہ جو لوگ رہتے تھے عام زندگی، اس کو بھی میں اجاگر کرتا تھا تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں بلینڈ ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ علاقے خوبصورت ہے لیکن خوبصورتی کے ساتھ اس کے جو لوگ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے وہ ایک یہ خوبصورت علاقے ہی ان کے لیے ایک عذاب بن چکی ہیں. تو آپ کی تصویروں میں بھی یہ لگتا ہے کہ ایک طرف سے ریکلیم بھی آپ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا اس کو آبجیکٹیفائی کرتی ہے، یا ایک طرح سے کالونائز کرتی ہے ایک 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 جو امیج ہے پختونوں کا کے حوالے سے کہ یہ وائلنٹ لوگ ہیں، یا اس طرح سے وہ اپنی سوچ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، یا جیسا مین اسٹریم ہالی ووڈ میں بھی نظر آتا ہے کہ پختونوں کو ایک خاص طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. تو کی تصویروں میں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ایک تو نیچر کے حوالے سے کہ یہ خاص طور پہ ایک ہوپ کا ایک عنصر آتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ایک ہوپ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، اس کی نیچر ایک قدرتی جو لائک اس کی ایک لینڈسکیپ ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ انسان ہے، رائٹ؟ لائک آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا سمرائز کیا. میں اکثر مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ گاؤں کے راستے بند ہوتے تھے، گاؤں جا نہیں سکتے تھے اس طرح سے. تو اس کے ساتھ اسی وجہ سے انہی مسئلوں کو مطلب اجاگر کرنے کے لیے یا ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو جب سیاست میں یا عوامی ورکر پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کی وجہ ہی یہی تھی کہ اس کو جوائن کرنے کی کہ جو ہمارے مسئلے ہیں لوگوں تک ہم پہنچا سکیں. تو زیادہ ٹائم شہروں میں ہی گزرتا تھا، تو شہروں میں اس چیز کا اسی وقت جب وار آن ٹیرر کا جب دور چل رہا تھا تو اس میں کافی زیادہ پشتونوں کو ایک تو مسئلہ یہی تھا کہ جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے تھے ادھر ویسے ہی ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے تھے، پھر شہروں میں الٹا
ہماری فرسٹنگ یا ہریسمنٹ ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے جب پارٹی کے ساتھ کام بھی کیا تو کام کچی آبادیوں میں، پشتون آبادیوں میں ہی کرتے تھے. تو زیادہ تر فوٹوگرافی پھر وہ ان کے جو شہروں میں جو پشتون آباد ہیں ان کے کیا مسئلے ہیں، اور ہمارے جو کہ میں فیملی گاؤں میں رہتی تھی اور میں پڑھائی کے لیے شہر میں تھا، تو وہ اس سے پھر یہ تھا کہ ہمارے ساتھ گاؤں کے لیول پہ جو گاؤں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ، اور شہروں میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ جس نظر کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، یا جو لوگ جس طریقے سے ہم سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس کا وہ پھر اس کو جب ایکسپیرینس کیا تو فوٹوگرافی میں بھی، اور چونکہ پولیٹیکل کام بھی اس طرح سے تھا، تو وہ زیادہ تر وہ انہی ایشوز کے اوپر میں اس کی فوٹوگرافی کرتا تھا. اور پھر جب گاؤں میں ہوتا تھا تو لوگ جس طرح سے پہلے میں نے بتایا کہ لوگوں کو یہ پاکستانی، زیادہ تر پاکستانی کو جب تک انٹرنیٹ کی رسائی نہیں تھی فاٹا تک، تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے خوبصورت علاقے بھی ہیں. تو ایک تو ہوں، یہی تھا کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ علاقے اس طرح سے خوبصورت ہیں. ایک وہی تھا کہ جو پاکستانی جو خاص کر پچھلے کچھ سالوں میں ان کو کافی زیادہ یہ ٹورزم کے حوالے سے ان کو ایک وہ ہو گئی تھی کہ ٹورزم پاکستان میں اس کو بڑھایا جائے، اس کو لوگوں کو فورنرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو وہ ایک اس کو بھی پھر ہم اس طریقے سے ہی کافی زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ اگر یہ جو ان مرج جو ایریاز ہیں، پارا چنار، وزیرستان، جو خوبصورت علاقے ہیں، ان کو اگر ان کو ہم اس طریقے سے پیش کر سکے، ان کی خوبصورتی کو دکھا سکے، شاید جو ہماری حکومت ہے وہ ادھر امن لانے کے لیے سیریس ہو جائے، یا ادھر کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ چینج کریں. اور اس کے لیے جو زمینی جو مین اسٹریم پاکستان ہے اس میں عوام، اس کے لیے عوام کو پہلے پہنچ چلا جائے، عوام کو یہ دکھایا جائے کہ یہ علاقے بھی، یہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، یہ علاقے بھی آپ گھوم پھر سکتے ہیں. تو شاید جب مین اسٹریم پاکستان سے لوگ ادھر آئیں گے تو ایک امن آ جائے گا. تو یہ کوشش اس طرح سی تھی کہ یہ اگر اس طرح کی یہ جو خوبصورتی ہے اگر اس کو ہم دکھائیں گے شاید ادھر اس علاقے میں امن آ جائے. تو یہی اس کے پیچھے پہ یہی تھا جو جی بالکل. یہ بڑا ایک ہے، بٹ آئی تھنک کہ تھوڑا سا جو ابھی جس طرح سے میجورٹیرین جو لائک پاکستانی ریاست اور سوسائٹی کے اندر جو تبدیلیاں آنی پڑے گی اس طرح کی اتحاد کے لیے، اور تھوڑا سا جو پختونوں کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر تبدیل ابھی بھی بہت بہت زیادہ جس طرح سے ریشلائز کیا جاتا ہے پختونوں کو، یہ بڑا مسئلہ ہے آن دا گراؤنڈ. حالانکہ پختونوں کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کو بنانے میں، اور جس طرح سے وائلنس انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، تو گراؤنڈ پہ فرنٹ اینڈ سینٹر بنائے ترقی کے حوالے سے تبدیلی آ چکی ہے. تبدیلی آ گئی، تبدیلی تو آ چکی ہے. بس ابھی مطلب 2000 وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو پی ٹی ایم کی موومنٹ جس طریقے سے ابھری، اور اس کے بعد ابھی تک پشتون علاقوں کے مختلف جگہوں پہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ امن مارچز ہوتے رہے ہیں جنگ کے خلاف، اور کافی عرصے سے پی ٹی ایم کی جو علی وزیر ہو گئے یا محسن دوڑ ہو گئے، انہوں نے ہمیشہ سے پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے حکومت کو انہوں نے ان کو وارن کیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. اگر اسی وقت حکومت تھوڑی سی سیریس ہوتی، تھوڑا سا اس ایشوز کے اوپر وہ اس ایشو کے اوپر توجہ دیتی جو کہ طالبان جب افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے، تو شاید اس وقت کچھ بن سکتا تھا. ابھی تو میں بہت اگر سچ بولوں تو بہت جو حالات ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں، کیونکہ جی جو میری بات ہوتی ہے اپنے پشتون دوستوں کے ساتھ دوسرے ڈسٹرکٹس میں،
کرم کے علاوہ بھی ادھر تو حالات کافی خراب ہیں، خاص کر وزیرستان، بنو، ڈی اے خان، یہ جو علاقے ہیں ادھر کافی بری صورتحال ہیں، جس کا علی وزیر کے اگر آپ یا خاص کر محسن دبڑ کی جو پرانی سپیچز ہیں، یا منظور کی جو سپیچز ہیں، یا پی ٹی ایم کی دوسری جو ایکٹیوسٹ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ڈی اے خان یا دوسرے علاقوں میں نہ صرف ان کو چیلنج کیا طالبانوں کو، لیکن اسٹیٹ کو بھی وہ کیا کہ آپ ان کے بارے میں سیریس ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اسٹیٹ نے ہمیشہ ہی پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹوں کو اریسٹ کیا، گراس روٹ جی لیول پہ بالکل. مختلف فضول قسم کی کیسز میں کسی کے اوپر چرس کا کیس ڈالا ہے، چترال میں بیچنے کا کسی کے اوپر، اور وہ لوگ بیچارے کبھی ایک جگہ بھاگتے ہیں، کبھی دوسری جگہ بھاگتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری جو ملٹری ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی تھی افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کا. تو مطلب پی ٹی ایم یا پشتون جو شدید قسم کی خاموشی ہے، وہ جو مین سٹریم پاکستان ہے، جو بڑے صوبے ہیں، ان کی جو عوام ہے یا ان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. جب تک یہ لڑائی، یہ ایگزیکٹلی. جنگ ان کے شہروں کے اندر، ان کی صوبوں تک نہیں آئیں گی نا، تو وہ کبھی سیریس نہیں ہوں گی. یہ پچھلی دفعہ بھی اس طرح سے ہوا تھا، جب آئی ڈی پیز کراچی یا پنجاب پہنچے تو ہی ان کو ایک تو اندازہ ہوا، اور جب یہ حملے پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہونے شروع ہو گئے تو تب شہباز شریف نے بھی بولا، سب جو عوام تھے وہ بھی نکلے کہ یہ جو پالیسی ہے چینج ہونی چاہیے. ابھی وہ یہ اور اور دونوں کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ جنگ کب پہنچے گی ادھر یہ بڑے صوبوں میں، تو تب ان کو اندازہ ہوگا. آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جنگ کے حوالے سے اور جس طرح سے یہ یہ آن گوئنگ ایک چیز ہے، اور جو خطرناک بات ہے وہ ہے کہ آپ جب بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو ایوری ڈے لیول پہ جس طرح پختونوں کے خلاف جو سلوک ہوتا ہے، کہ روٹین بیسز پہ آپ ریڈز دیکھتے ہیں، آپ مختلف اور چیزیں دیکھتے ہیں، ہراساں دیکھتے ہیں. یہ جب تک بنیادی طور پہ تبدیل نہیں ہوئے گا اور یہ فیلنگ نہیں ہوئے گی پختونوں کے لیے کہ لائک آپ ایک حصہ ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ مسئلہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو امن تحریک ہے، لائک اس کے حوالے سے جب تک معاشرہ اور ریاست اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے، ایون پروگریسو فورسز کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بیکاز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو اہمیت تھی وہ تھی کہ وہ ایک امن کا پیغام اور ایک آلٹرنیٹو دے رہا تھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے. تو کوئی آخری کوئی کامنٹس کے ہمارے ویورز کے لیے، لسنرز کے لیے، کہ آپ کے کام کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں، یا کوئی اور میسج جو آپ دینا چاہیں؟ بہت بہت شکریہ.